الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا دائما أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، ہمارا دین انسان کے بارے میں اپنا نقطہ نظر یہ رکھتا ہے کہ انسان روح اور جسم دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. جتنا روح جتنی انسان میں اہم ہے اتنا ہی اس کا جسم اہم ہے، اور جسم کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی کہ روح کی اہمیت ہے. اور اگر ہمارے دین کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو ہمارا دین روحانیت کو جسمانیت پر زیادہ فوقیت عطا فرماتا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے دین کی محنت کا مدار روحانیت ہے. جسمانیت ہمارے دین کا مدار نہیں ہے. ہمارے دین کی محنت کا مدار انسان کا جسم نہیں. ہمارے دین میں قیامت اور تعلیمات کا مدار، ہمارے دین کی تعلیمات کا مدار انسان کی روح ہے. اور اس وقت ہم جس عہد کے اندر جی رہے ہیں یعنی 21ویں صدی میں، اس صدی میں چونکہ مغربیت کا غلبہ ہے اور مغربیت اپنے تمام تر قوتوں کے ساتھ ایک امڑتے سیلاب کی طرح ہم پر اس طرح قابض ہے اور ہم پر اس طرح غالب ہے کہ اب کوئی چانس نظر نہیں آتے مغربیت کے اس چنگل سے نکلنے کے. ہمارا زاویہ نظر ہمارے انسانیت کے بارے میں، ہمارا بیک گراؤنڈ اور ہمارے دین کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ انسان روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے. جبکہ مغرب کا تاثر اور اس کا بیک گراؤنڈ انسان کے بارے میں یہ ہے کہ انسان محض ایک مادی وجود کا نام ہے. اسی لیے وہ انسان کے نسب نامے کو صحیح طرح ثابت کرنے میں آج تک قامت توڑیاں مارتا رہا ہے. اسے آج تک معلوم نہیں ہوا کہ انسان کہاں سے آیا اور انسان یہاں آ کر اس کا مقصد کیا ہے. انسان یہاں آ کر پھر کسی اگلے جہان میں جائے گا. یہ تمام جہان کا اتار چڑھاؤ اس کو اب تک بھی اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آیا کہ انسانیت کی ابتدا ہی سے اس کا انسانیت کے متعلق تصور ہی غلط ہے. وہ انسان کو ایک مادی وجود سمجھتا ہے، اور ہمارا دین ہمیں بتلاتا ہے کہ انسان میں انسان اہم نہیں بلکہ انسان کے اندر اس کی روح زیادہ اہم ہے. اسی لیے قرآنی تعلیمات جتنے بھی نازل ہوئی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی آئے ہیں، سب نے آ کر روحانیت کو اپنی محنت کا مقام بنایا ہے. اور روحانیت ہی کے ارد گرد تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت گھومتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. اور آسمان سے جتنی بھی ہدایت کی چیزیں نازل ہوئی ہیں وہ سب کی سب روحانیت کو پہلی فرصت میں رکھنے والی ہے. اب چونکہ ہم جس عہد میں جی رہے ہیں یہ مغرب کا عہد کہا جاتا ہے، اس لیے ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی یہ چیز اور یہ تعصب سرایت کرتا جا رہا ہے کہ انسان صرف جسم کا نام ہے. اسی لیے ہم اس بات پر محنت کرتے ہیں کہ ہم اچھے دکھیں، دیکھنے والا ہمیں اچھا دیکھے، لیکن اس پر محنت نہیں کرتے کہ ہم اچھے بن جائیں. اچھے بننے پر محنت کا مدار ہمارے نزدیک بعد کا مقام ہے، اور اچھے دکھنے کا مدار ہمارے نزدیک پہلے ہے.
جبکہ معاملہ الٹا ہونا چاہیے تھا. ہمیں پہلے اچھا بننا تھا، اس کے بعد اچھا دیکھنا تھا. لیکن چونکہ مغرب کے نزدیک جو پیمانہ ہے، مغرب نے جو ہماری آنکھوں پر اینک لگائی ہے، وہ اینک ہمیں چیزیں الٹی دکھاتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ ہمیں چیزوں کو اسی طرح دکھا جس طرح کے وہ چیزیں ہیں، نہ کہ اس طرح جیسا کہ دکھتی ہیں. اب چیز جس طرح دکھتی ہے بعض اوقات ایسی ہوتی نہیں ہے، بعض اوقات اس کا اصل نقشہ دوسرا ہوتا ہے لیکن وہ دکھتی دوسرے انداز کی ہے. تو ہمارا دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ چیزوں کو اسی طرح دیکھو جس طرح کے وہ ہیں. اور یہ چیزیں اس طرح نظر کیوں آتی ہیں جیسی ہیں نہیں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مغرب کی عینک، ہم نے ہماری آنکھوں پر جو مغرب نے عینک لگائی ہے، ہم اسی عینک سے تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. اسی لیے تعلیم کا آپ معیار دیکھیں گے تو ہمارے یہاں تعلیم میں انسان نہیں بنایا جاتا، بلکہ ہمارے یہاں تعلیم میں جسم پر محنت کی جاتی ہے. یہ ڈاکٹری کا جتنا بھی پیشہ ہے، ہومیوپیتھک کو آپ لے لیں، یہ پورے کا پورا پیشہ انسان کے جسم کے عوارض تلاش کرتے اور ان عوارض کی دوائیاں ایجاد کرتے ہوئے سر پر دوڑ رہا ہے. جبکہ اس موجودہ ڈاکٹری نظام کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر روحانیت کے میدان میں دیکھا جائے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کے جسم میں ظاہر ہونے والے فساد کے پیٹھ پیچھے انسانیت کے روحانی فساد کا ہاتھ ہے. جب انسان کی روح بیمار ہوتی ہے تو انسان کا جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے. جب اسے روحانی امراض لاحق ہو جائیں تو انسان کا جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے. اس لیے کہ روح اور جسم کا تعلق مکان اور مکین جیسا ہے کہ اگر مکان صاف ستھرا ہو تو رہنے والے یعنی مکین کو بھی مزہ آتا ہے، اور اگر مکان گندا ہو تو پھر رہنے والا جو مکین ہے وہ بھی کبھی بھی یکسو ہو کر اپنے اس گھر میں وقت نہیں گزار سکے. تو چونکہ ہمارا جسم جسے روح کا مکان کہا جاتا ہے، اگر یہ جسم ہی بیمار ہے، اگر یہ جسم ہی روحانیت کی امراض کا شکار ہے، تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ جسم میں سرایت کرنے والی بیماریوں کا اگنے کی جو اصل جگہ ہے وہ روح ہے. کہ روح کے اندر یہ بیماریاں اگتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں اور پھر یہ جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں. یہ جو موجودہ وقت کی سب سے بڑی بیماری ڈپریشن، اور اس کو یہ اگر ہائی لیول پہ پہنچ جائے تو اس کو OCD کہا جاتا ہے. یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ انسان بیٹھے بٹھائے یہ تصور کرنے لگتا ہے کہ مجھے کوئی مار ڈالے گا، یہاں سے کوئی آ رہا ہے، میرے پیچھے کوئی مجھ پر فائر کر رہا ہے. اس طرح کے تعصبات انسان کے دماغ میں اس حد تک جذب ہو جاتے ہیں اور اس حد تک گھس جاتے ہیں کہ ان کو نکالنے کے لیے انسان اپنے آپ کو اس کے سامنے بے بس محسوس کرتا ہے. یہ ڈپریشن کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ ڈپریشن پیدا ہوتا ہے حسد سے. جو انسان حسد کی آگ میں جلتا ہے اس کا انجام ڈپریشن میں ختم ہوتا ہے. جس حسد کی آگ جس چنگاری سے شروع ہوتی ہے وہ آگ کا لاوا اس وقت بنتی ہے جب انسان OCD اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اب ابتدا دیکھی جائے تو روحانیت کی ایک بیماری سے ہوئی تھی، روح کی ایک بیماری سے ہوئی تھی جس کا نام حسد ہے، اور وہ بڑھتی رہی، اس حد تک بڑھتی رہی کہ انسان کے جسم کو بھی ڈپریشن کا مریض بنا کر چھوڑا. لیکن چونکہ ہم صرف اسی جسم کو صحت مند رکھنے کے قائل ہیں، مغربی زاویہ نظر سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ 6 فٹ کا جسم ٹھیک رہے، بس روح بیمار رہے، ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں. اسی لیے ہم نے اسی جسم کو آسائش اور آرام پہنچانے کے لیے جتنے بھی ترقیاتی کام کیے وہ تمام کا تمام مقصد اور محور انسان کا جسم ہے کہ مجھے آسائش ملے، میں اچھا دکھوں، میں اپنے گھر کے اندر سکون سے رہوں. اس سکون کی تلاش میں ہر انسان نے اپنے اعتبار سے نئے ہتھ کنڈے ایجاد کیے. کسی نے گھر میں AC لگایا کہ اب مجھے سکون ملے گا، لیکن روح اس کے جسم میں تڑپتی رہی، اسے اس کا احساس نہیں تھا.
انسان لاکھوں جتن کرتا ہے صرف اس لیے کہ مجھے جسمانی آرائش اور آسائش ملے۔ یاد رکھیے یہ مغربی نقطہ نظر ہے، اور مغرب سے میری مراد امریکہ یا یورپ نہیں، بلکہ دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں آئی ہیں ان تہذیبوں کے اندر ایک بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلنے والی جس تہذیب کو میں مغربی تہذیب کہہ رہا ہوں وہی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ مغرب میں رہنے والے لوگ وہی تہذیب اپنا رہے ہیں، یہ تہذیب دیگر جگہوں پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح ایک اسلامی تہذیب کا نام ہے اسی طرح ایک مغربی تہذیب بھی ہے، اور ہم غیر شعوری طریقے سے اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کی طرف سرکتے جا رہے ہیں۔ ہر سال چند انچ ہم اسلامی تہذیب سے ہٹ کر مغربی تہذیب کی طرف سرکتے ہیں، اور بنیادی جس بات پر ابتدا ہوئی ہے کہ مغرب نے ہماری عینک چینج کر دی، مغرب نے ہمارا دیکھنے کا زاویہ نظر الٹ ڈالا، اس نے ہماری روح کو اہمیت نہیں دی، اس لیے کہ وہ روح کو مانتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ کبھی انسانیت کے انسان کی نسل کا تعلق بندر کے ساتھ جوڑتا ہے، کبھی کسی اور نسل کے ساتھ، کبھی کسی اور نسل کے جانور کے ساتھ جوڑتا ہے۔ وہ آج تک انسان کو انسان ثابت کرنے میں کگلا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ روح اور بدن کے رشتے کو قائم کر سکے اور بدلا سکے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس کے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں وہ سب کے سب جسمانی طاقت پر صرف ہوتے ہیں، اور اسی کا ایک عکس آپ کو موسیقی میں نظر آتا ہے۔ موسیقی جو آج ہر رکشے اور ہر کار کے اندر بجتی ہے، یہ جو اس کو ایک انگریز نے کہا تھا کہ یہ روح کی غذا ہے، جبکہ جو روحانیت کا خود قائل نہ ہو وہ اس کی غذا کیوں کر بنائے گا؟ اس لیے روح کی غذا موسیقی نہیں، بلکہ میں اس میں تھوڑا سا اور جملہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ روح کی نہیں بدروح کی غذا ہو سکتی ہے، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے۔ اب چونکہ موسیقی سن کر عام طور پر شیطان موسیقی کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ انسان اپنے کانوں میں اس کا رس گھولتا ہوا محسوس کرتا ہے، اور یہ بھی جسم کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے یہ موسیقی وجود میں آئی، اسی لیے یہ موسیقی بنی تاکہ انسان کے کانوں کو حلاوت ملے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس موسیقی کے سننے سے انسان کی روح کتنی تڑپ اٹھتی ہے، اور اس کے برعکس جن چیزوں کا تعلق روح کے ساتھ ہے، روحانیت کے ساتھ ہے، وہ آسمان سے اترتی ہیں، وہ کسی فیکٹری میں بنتی نہیں ہے، وہ آسمان سے نازل ہوتی ہے، وہ زمین کے کسی خطے میں اگتی نہیں ہے، وہ اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے ذریعے سے اپنے مقرب ترین انبیاء کے قلوب پر نازل فرماتی ہے۔ تو روحانیت کے ساتھ متعلقہ چیزیں بنتی نہیں، اگتی نہیں، بلکہ وہ نازل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اگنے اور بننے والی چیزوں کے اندر جکڑ دیا گیا، اور ہمیں ہمارے جسم کو موضوع بحث بنانے کی گھٹی پلا دی گئی کہ اسی جسم کو بناؤ، اسی جسم کو سنبھالو، اسی جسم کو راحت اور آرام پہنچانے کے کام کاج کرو، پھر حلال اور حرام کی تمیز بھلے تمہارے سامنے نہ ہو، لیکن کام ایسے کرو جس کا تعلق تمہارے جسم کے ساتھ، اور جس کا لازمی نتیجہ اب یہ نکلا ہے کہ انسان اب حیوان بنتا جا رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کئی سارے اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ کاش ان واقعات کے سننے سے پہلے میں مر جاتا۔ زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے بہتر اس وقت لگنے لگتا ہے جب انسانیت کے لباس میں کوئی حیوان، کوئی درندہ سامنے آتا ہے۔ اس وقت آدمی سوچتا ہے کہ زمین کا پیٹ اس کی پیٹھ سے میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ انسان کے اندر حیوانیت کیوں سرایت کر رہی ہے؟ اس لیے کہ جس طرح حیوان اپنے وجود کے لیے جیتا ہے، اپنے وجود کے لیے جتن کرتا ہے، اسی طرح انسان بھی اب اس نقطہ نظر پر آن پہنچا ہے کہ میرے سامنے میرا جسم ٹھیک رہے، مجھے اپنے جسم بنانے کے لیے 2 گھنٹے جم میں لگانا پڑے، مجھے آسانی محسوس ہوتی، لیکن اگر روح کی غذائیت کے لیے مجھے 10 منٹ تلاوت کو کہا جائے تو مجھے نیند آنے لگتی، میں آمادہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ چونکہ میرا مطمع نظر میرا جسم ہے، میں اسی کو راحت پہنچاتا ہوں، میں اسی کو سکون پہنچاتا ہوں۔ اگر دیکھوں تو میرے اسی جسم کے اندر میری روح بلبلا رہی ہوتی ہے۔ آپ ایک دن کھانا نہ کھائیں، شام کو آپ بھوک سے
بلبلا اٹھے کہ مجھے کھانا میسر ہو، چاہے وہ روکھی سوکھی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح یاد رکھیں جو آسمان سے چیزیں ہدایت کی نازل ہوئی ہے، ہماری روحانیت کی غذا انہی چیزوں کے اندر مثبت ہے۔ جب ہماری روح کی غذا پوری نہیں ہوتی تو ہماری روح کبھی بھی مطمئن نہیں رہ سکتی۔ روح کو اطمینان جن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، یاد رکھیے گا ان کا تعلق پہلے نمبر پر فطرت کے ساتھ ہے، اور دوسرے نمبر پر ان تمام چیزوں کا تعلق انسان کی ہدایت کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، انسان میں دو جوہر ایسے ہیں جو فطری طور پر اللہ نے رکھے ہیں۔ ایک ہے تعلق، کہ کسی کے ساتھ تعلق بنانا، ماں بیٹی کا تعلق، باپ بیٹے کا تعلق، یہ تعلق انسان کی فطرت میں ہے۔ یہ تعلق کافر بھی بناتا ہے، لیکن یہ تعلق اس وقت اعلیٰ شکل اختیار کرتا ہے جب اس تعلق کے اندر للہیت آ جائے، جب اسے ہدایت کی روشنی ملتی ہے تب اس تعلق کے اندر للہیت آتی ہے، اور یہی تعلق پھر انسان کو اٹھا کر فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا فطری جوہر جو انسان کے اندر ہے وہ ہے اخلاص، اور انسان چاہے کافر ہو یا مسلمان، اس کے اندر اخلاص آپ کو نظر آئے گا۔ کچھ دنوں پہلے میں نے درس میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ کسی ملک میں موجودہ وائرس یعنی کووڈ-19 کا جو ویکسین جو ایجاد ہوئی ہے، اس ویکسین کو کسی ملک میں ایک جانوروں کے فارم پہ آزمایا گیا۔ ان تمام جانوروں کو کرونا کی ویکسین استعمال کرائی گئی اور وہ تمام جانور مر گئے۔ اس ملک کی جو وزیر اعظم تھی وہ اس فارم ہاؤس پہ آئی ہے اور آنسوؤں کے ساتھ روئی ہے۔ تو یہ جانوروں کے ساتھ جو محبت ہے، جو لگاؤ ہے، یہ انسان کے اندر فطری طور پر اللہ نے رکھا ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کافر رفائی کام کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے اسپتال بناتے ہیں اور عجیب عجیب مرضوں کے علاج کرتے ہیں۔ ان کے اندر اخلاص رکھا ہے اللہ پاک نے، یہ فطری جوہر ہے۔ البتہ یہ اخلاص جب للہیت میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر یہ مسلمان کا شعبہ ہے۔ اور اخلاص للہیت میں کیسے بدلتا ہے؟ اخلاص للہیت میں اس وقت بدلتا ہے جب اخلاص کو ہدایت کی روشنی ملا ہوگا کہ نیک لوگوں کی روح جلدی نکلتی، اس لیے کہ روح ثقیل نہیں، کثیف ہے، ہلکی ہے، اس کا وزن کوئی نہیں ہے، وہ دیکھی نہیں جا سکتی، وہ اللہ کی ایک پھونک کا نام۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ اللہ کی ایک پھونک ہے، اللہ کا ایک حکم ہے جسے روح کہا جاتا ہے۔ اور نیک لوگوں کی روح جلدی اس لیے نکلتی ہے کہ وہ جسم کی کثافتوں سے آزاد ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے بڑے بڑے اولیاء اکرام کے واقعات سنے ہوں گے کہ وہ زندگی بھر صوم داؤدی پر عمل کرتے رہے، یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، ساری زندگی اسی پر گامزن رہے، جس کی وجہ سے ان کے جسم کی کثافتیں ان کی روحانیت میں سرایت نہ کر سکیں، اور جن کی وجہ سے ان کی روح آسانی سے نکلی۔ انسان کا جسم کثیف ہے، اس لیے جب روح نکلتی ہے تو اس جسم کو قبرستان میں دفن کرنے کا حکم ہے، مٹی کے حوالے کرنے کا حکم ہے۔ اگر یہ جسم روح کی طرح ہلکا ہوتا تو یہ بھی روح کی طرح اڑ جاتا، لیکن چونکہ یہ کثیف ہے، اس لیے یہ ثقیل ہے، اس لیے یہ اڑتا نہیں ہے، یہ زمین کے اندر رہ جاتا ہے، چونکہ بنا ہی زمین سے ہے، اس کی غذائیت ہی زمین سے ہے۔ تو گھر کے اندر گندگی ہو تو مجھے میرے گھر کے اندر بو محسوس ہوگی، مجھے وہاں بیٹھنے کا جی نہیں کرے گا، میں کسی اور مقام کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلوں گا۔ اسی طرح جب روح کو جسم میں سکون نہیں ملتا تو پھر وہ روح کبھی ادھر بھٹکتی ہے، کبھی ادھر بھٹکتی ہے، وہ نکلتی نہیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا، چونکہ وہ آئی بھی اللہ کے حکم سے تھی، جائے گی بھی اللہ کے حکم سے، لیکن اسے ڈسٹرب ضرور ہوتی ہے، ہمارے جسم سے وہ ڈسٹرب ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے گناہوں میں ایک بدنظری ہے، یہ جو OCD اور ڈپریشن کا مرض جو میں نے عرض کیا، یہ بدنظری سے بھی پیدا ہوتا ہے، حسد اور جلن سے بھی ڈپریشن کا مرض پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ناشکرے پن سے بھی ڈپریشن کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس بات پہ تجربہ
کر لیں کہ آپ ڈپریشن کو مریض لے لیں جس کو حال ہی میں ڈپریشن کا عارضہ لاحق ہوا ہے، ابھی تشخیص ہوئی ہے کہ ڈاکٹروں نے اس کو ڈپریشن کا مریض متعین کر لیا ہے کہ یہ ڈپریشن کا مریض ہے، آپ ذرا تحقیق کریں، اس شخص کی زندگی میں پیچھے جائیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تو 5 سال سے بھائی کے ساتھ حسد میں چل رہا ہے اور پھر نتیجہ وہی نکلا کہ ڈپریشن کا مریض ہوا۔ تو یہ حسد کی آگ، ناشکرا پر یہ انسان کو بالآخر جسمانی امراض میں بھی مبتلا کر دے۔ تو چونکہ روحانیت کو ہم نے محنت کا مقام سمجھا ہی نہیں، ہم نے ساری توجہ جسم کے اوپر لگائی کہ میرا جسم اچھا ہو جائے، میں باڈی بلڈر بن جاؤں، اس کے لیے جو دوائیاں مغرب نے دی ہم نے قبول کر لی۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ کہیں گے کہ یہ ڈپریشن کا جو مرض ہے اگر یہ روحانی امراض سے آتا ہے تو پھر ڈپریشن کا مرض جسمانی دوائیوں کے ساتھ صحیح کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ڈپریشن کا مریض ہے، ڈاکٹر نے اس کو گولی دی اور وہ ٹھیک ہو گیا، اب وہ صحیح باتیں کر رہا ہے۔ ڈپریشن کا مریض دنیاوی دوائی سے صحیح کیسے ہوا؟ اگر اس میں ہم دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ وہ جو مغرب کی محنت ہے جو سالوں پر محیط ہے، جس نے انسان کے جسم کے ایک ایک رومے ایک ایک انگ پر تحقیق کی ہے، اس نے انسان کے ذہن پر بھی تحقیق کی، اس نے وہ خلیات ڈھونڈے، ان خلیات میں اسے محسوس ہوا کہ ان خلیات کے بڑھ جانے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر ان خلیات کو کنٹرول کرنے کے لیے مغرب نے ایک دوائی بنائی اور وہ دوائی جب ہمیں کھلائی، کسی ڈپریشن کے مریض کو کھلائی تو اب یہ ڈپریشن کا مریض تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہو گیا۔ ہم نے سمجھا کہ واہ جی واہ، مغرب نے تو ڈپریشن کا مرض کی دوا ایجاد کر لی، اس نے علاج ایجاد کر لیا۔ جبکہ اگر دین کی نظر سے دیکھا جائے تو ڈپریشن کا علاج یہ گولی نہیں، بلکہ ڈپریشن کا علاج وہ چیز ہے جسے اپنی روحانیت سے نکالنے کی ضرورت، اور وہ ہے حسد اور جلن۔ اسی طرح موسیقی کی مثال دی میں نے، یہ جب کانوں میں یہ غلاظت بھرتی ہے، اس کے بعد یہ سیدھی روح پہ جا کے اٹیک کرتی ہے، اور روحانیت کی جو غذا ہے وہ جسمانی غذائیت سے متاثر ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ کم کھانا کھائے گا، کم خوردن، کم کھانا، اسی طرح کم گفتن، کم سونا۔ عادت پہ شیخ سعدی کی نصیحت ہے کہ کم کھانا اور کم سونا اپنی عادت بنا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے آپ کی روحانیت ہلکی رہے، اور جب روح ہلکی ہوتی ہے تو پھر عبادات کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ ہمیں نماز میں اگر ہم کھڑے ہیں، ہمیں مچھر کاٹ لے، مچھر، تو ہماری توجہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک جسم ہے کہ یہاں مچھر نے کیوں کاٹا ہے، جسم اہم ہے، اس لیے مچھر کے کاٹنے سے ہم نماز ہی میں بلبلا ہوتے ہیں۔ وہ صحابی کا واقعہ آپ نے سنا، تلوار لگی، ہاتھ کٹا، اپنے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبایا اور یہ آرام سے کرتے کھینچ دیے۔ ہم اپنا ناخن نہیں کھینچ سکتے، ناخن کہ یہ ناخن ہے میں اس کو کھینچ کے اکھاڑ دوں، نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے نزدیک جسم نہیں روح اہم تھی، اور روحانیت انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مل رہی تھی، اس لیے انہیں روحانیت کو ترجیح دی، اور ہم نے چونکہ جسم کو ترجیح دی اس لیے جسم کو صبح سردی میں نماز کے لیے اٹھتے ہوئے تکلیف محسوس ہوئی، ہم نے کہا بھائی تم سوتا رہے آرام سے۔ اسی جسم کو جب تکلیف ہوئی روزہ رکھنے سے تو ہم نے کہا کہ روزہ بھی ہم نہیں رکھیں۔ اسی جسم کو جب تکلیف ہوئی کسی غریب کا بوجھ اٹھانے سے ہم نے اپنے جسم کو بچایا اور روحانیت کو ہم نے ڈھیر کر دیا، جس کا لازمی نتیجہ اب یہ ہوا ہے کہ اب ہم جسم پرست بن چکے ہیں، اب روحانیت ہمارے اندر سے ختم ہو چکی، روحانیت کے بیج اپنے اندر بونے کی ضرورت تاکہ روحانیت پروان چڑھے اور ہمارا کھانا پینا کم ہو جائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مرضیات پہ اپنی زندگی گزارنے والے بن جائے، طبعی داعیہ پیدا ہو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں، میں اپنے رب کے حضور سر بسجود ہوں۔ ساری رات قیام کی حالت میں کھڑے رہنا انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جنہیں نماز کی حالت میں مزہ آتا ہے، اور مزہ انہی کو آتا ہے جن کا جسم ہلکا ہوتا ہے، جو غذائیت پر توجہ نہیں دیتے۔ غذائیت بھی ضروری، میں یہ نہیں کہتا کہ غذا کو بالکل چھوڑ دیں، لیکن غذائیت کو، جسمانی غذائیت کو روحانی غذائیت پر اہمیت نہ دیں، روح کی غذا زیادہ اہم ہو اور جسم کی غذا اس سے کم اہم ضرور رکھیے، اور جسم اگر ٹھیک ہوگا، تندرست ہوگا تو پھر آپ کی روحانیت بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دے گی عمل اور اعمال کرنا۔
اس پر لمبی بات کی جا سکتی ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اس کے مزید کچھ پہلو اگلے جمعہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی روحانیت کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو آج تک اپنے جسم کو محنت کا میدان بنایا ہے، اللہ پاک ہمارے اس جرم عظیم